اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال زندگی گزاری۔ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 سال تک ذی الحجہ کا مہینہ آیا، اور ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے ہیں۔ 10 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کبھی نہیں چھوڑی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 دمبوں کی، 2 بکروں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے تھے۔ جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعید بھی سنا دی۔ کہا کہ من وجد سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، قربانی کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، ہیلے بہانے بتاتا ہے، قرضہ ہو گیا، شادی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، گاؤں کے بہانے بتاتے ہیں لوگ۔ نبی نے فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے بعد بھی اگر قربانی نہیں کرتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، فرمایا ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ بھئی مقروض ہے، آدمی وقتی طور پر مقروض ہے، واقعی میں مقروض ہے، قرض میں مبتلا ہے، ایسے آدمی کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا آدمی ہے کہ قرض لے کر بھی آدمی جو ہے پھیڑ سکتا ہے، آسانی سے قربانی کر سکتا ہے، تو ایسے گنجائش ہے کہ آدمی قرضہ لے کر بھی قربانی کرے، اور پھر قرضہ آسانی سے پھیڑ سکتا ہے تو اسے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، موقع کی مناسبت سے چونکہ یہ ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں اور بقرعید کی عید بالکل قریب ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کی اہمیت کے اوپر بتائی جائے کہ قربانی کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قربانی کی اہمیت یہ صرف امت محمدیہ میں نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں ان قوموں کے اندر بھی یہ قربانی کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کے اندر بھی قربانیاں تھیں، ہر قوم کے اندر قربانیاں ہیں۔ اب اس کی مثال آپ کو آج کے دور میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قربانیاں ان کے مذہب میں بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس کا نام کچھ الگ انداز میں رکھا گیا۔ یہودیوں کے یہاں بھی قربانی کی جاتی ہے، قربانی یہودیوں کی یہاں بھی کی جاتی ہے، جس کا لفظ ان کے یہاں قربان کہا گیا۔ قربانی کا جو لفظ ہے یہودیوں کے یہاں اسے قربان کہا گیا۔ عیسائیوں کے اندر بھی قربانی کا ثبوت پایا جاتا ہے، لیکن عیسائیوں نے بعد میں اس کو چینج کر دیا، کہا کہ ہمارے مذہب میں اب سے قربانی نہیں ہوگی۔ کب سے؟ جب سے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا گیا، اس سے پہلے قربانی کا ثبوت ملتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب صلیب پر چڑھانے کی بات کی گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، ان کے بدلے میں دوسرے ان کے ساتھی کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، لیکن عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہ صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے ان کے یہاں بھی قربانی کا تصور ملتا ہے، جس کے آج ایک لفظ میں کہتے ہیں جسے سیکریفائس کہا جاتا ہے عیسائیوں کے یہاں، اور کہیں لمب آف گاڈ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر دی، پوری امت کے طرف سے آپ قربان ہو گئے، اب پورے عیسائیوں کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کے یہاں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سکھ ہیں، سکھوں کے یہاں بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے، وہ لوگ بھی قربانی کرتے ہیں۔ ان کے یہاں قربانی کو جھٹکا کہا جاتا ہے۔ جھٹکا اس کے معنی ہیں ان کے یہاں جو جانور ہوتا ہے صرف ایک ہی مار میں اس کی گردن توڑ دی جاتی ہے، کاٹ دی جاتی ہے، اسے جھٹکا کہتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے ہمارے بھائی جب ڈھابوں پر جاتے ہیں، ہائی وے پر کہیں سکھوں کی ہوٹل کو دیکھتے ہیں، پنجابی ڈھابے کہیں دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھئی حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ یہاں ان کے یہاں جھٹکے کا تصور ہے۔ قربانی کا معنی جھٹکا ہے۔ اور جو ہمارے ہندوستان کے اندر ہم غیر مسلم ہندو بھائی رہتے ہیں، وہاں بھی قربانی کا یہاں تصور ہے، لیکن ان کے وہاں لفظ چینج ہے، اسے یہاں ان کی زبان میں پہلے یجنا کہا جاتا ہے، یجنا، اور بعد میں اسے بلی بھی کہا جاتا ہے، یا کہیں اسے بلیدان کہا جاتا ہے۔ تو ہر قوم کے اندر قربانی کا الگ الگ نام ہے، اور یہاں ہمارے مسلمانوں میں اس کو قربانی کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی رکھی ہے، تو پتہ چلا کہ ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر قربانی ہے۔ اب آئیے، یہ قربانی جو ہے یہ صرف آج سے نہیں یا کچھ سالوں سے نہیں ہے، بلکہ جس وقت سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے یہ قربانی کا ثبوت ہم کو قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل، ان کے درمیان میں اختلاف ہوا کہ یہ فلاں لڑکی کے ساتھ یہ نکاح کریں گے، شادی کریں گے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میں کروں گا، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں کروں گا۔
تو انہیں حکم دیا گیا کس بات کا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کہا کہ آدم آپ اپنے بیٹوں سے کہو کہ وہ اللہ کے دربار میں قربانی کو پیش کریں۔ تو ان دونوں نے بھی اپنی اپنی قربانی کو اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، ہم نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور ایک کی قربانی کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان سے باہر نکل کر کے آئی، آپ کو اور آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے بچا لیا۔ اب یہ کنارے پر آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے جانوروں کی قربانی کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا تذکر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو گھوڑوں سے بڑی محبت تھی۔ آپ کے پاس جو گھوڑے تھے آپ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ انسان کسی جانور سے محبت کرتا ہے، الگ الگ قسم کے لوگ الگ الگ، کوئی پرندوں سے محبت کرتا ہے، کوئی بلیوں سے کرتا ہے، کوئی بکروں سے، الگ الگ قسم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے گھوڑوں سے بڑی محبت تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھوڑوں کی خدمت میں ریکھ دیکھ میں اس قدر مصروف رہے کہ آپ کو نماز کا جو خیال تھا وہ نکل گیا، آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جس کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی ہے، میں ان گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پورے گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ تو وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ میں یہ ثبوت آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دنیا کے پچھلی قوموں میں بھی قربانیاں تھیں۔ اس کے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اصل جو بات ہے ہماری آگے آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، آپ کی قوم کے اندر بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ قتل ہو گیا، ایک مرڈر ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اس خون کو کرنے والا، قتل کو کرنے والا کون ہے؟ پتہ نہیں چلا۔ پوری قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، جا کر کے کہا موسیٰ اللہ نے آپ کو کلیم اللہ کہا ہے، آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، لہذا آپ اللہ رب العالمین سے درخواست کیجئے، پوچھئے کہ اس قتل کا ذمہ دار کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اے پروردگار ذرا یہ بتا دے کہ یہ قتل کا ذمہ دار کون ہے، اس کا قاتل کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ، جو اس قرآن کی پہلی سورت ہے، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مسلسل ایک سورت سورہ بقرہ کے نام سے، گائے کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اے موسیٰ آپ اپنے قوم سے کہیے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اے موسیٰ آپ اپنے قوم سے کہیے کہ وہ ایک گائے ذبح کرے اور اللہ کے راستے میں قربان کر کے اس کا گوشت اس مردے کو لگا دے، مردہ زندہ ہو کر کے بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے نام سے ہی سورت نازل کر دی۔ تو اس واقعے سے یہ آپ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی کا تصور تھا، وہاں بھی ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام،
جن کے نام سے آج قربانی پوری دنیا کے اندر مشہور ہے. لوگ سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قربانی کا طور طریقہ چلتا ہوا رہا ہے. تو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے حضرت ابراہیم سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں قربانی تھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے اللہ نے حکم دیا. انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے بھی اللہ حکم دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا کہ خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. چنانچہ آپ آئے اور آپ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، اپنے ہاتھ میں چھری لی، گردن پر رکھا ہی تھا. اللہ رب العالمین نے آواز دی، کہا ونادیناہ ان یا ابراہیم، اے ابراہیم جو خواب ہم نے تمہیں دکھایا تھا تم نے سچا کر دکھایا. وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے کہا اے ابراہیم ہم تمہارے بیٹے کے بدلے میں ایک عظیم قربانی پیش کر رہے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم قربانی. مفسرین نے محدثین نے بیان کیا اللہ رب العالمین نے جنت سے ایک دمبے کو نازل کیا، ایک بکرے کو بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بکرے کی قربانی کر دی. اسماعیل علیہ السلام کی جگہ، ان کے بیٹے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبے کو بھیج دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے اس دمبے کی قربانی کر دی گئی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے. اب آئیں، وقت چونکہ مختصر سا ہے، آج ہماری جو امت ہے امت محمدیہ اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹی سی قرآن کی سب سے چھوٹی صورت، اس صورت کو نازل کر کے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا. جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی آپ اپنے رب کے نام سے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے آپ سے پہلے جو قومیں تھیں، امتیں تھیں، ہم نے ان پر بھی قربانی کا رکھا تھا ثبوت. اب ہم تم کو بھی حکم دے رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور اس امت کو حکم دیا، ہمیں اور آپ کو حکم دیا. کیا کہا؟ یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. فرمایا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی رکھی گئی ہے. ان علی کل اہل بیت، بے شک اللہ نے ہر گھر والوں پر فی کل عام اضحیہ، ہر سال اللہ تعالیٰ نے قربانی رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بل اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بتائیے قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر بھی اس قربانی کو واجب قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حکم دیا کہ قربانی کریں. چنانچہ آپ اب یہاں سے قربانی کی اہمیت میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. اب تک آپ نے یہ سنا کہ ہر قوم کے اندر قربانی تھی، اور اللہ نے اس قوم کے اوپر بھی، اس امت محمدیہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. اب قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ قربانی کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم سمجھ سکتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال زندگی گزاری۔ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 سال تک ذی الحجہ کا مہینہ آیا، اور ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے ہیں۔ 10 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کبھی نہیں چھوڑی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 دمبوں کی، 2 بکروں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے تھے، ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے اور ایک دوسرا اپنی پوری امت کے طرف سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہ یہ میرے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت بتائی۔ 10 سال رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، زندہ رہے، آپ نے ہر سال قربانی کی۔ اور قربانی کی اہمیت اس بات کی دلالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب آخری سال تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 قربانیاں پیش فرمائیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ایک ہی قربانی ہے؟ آپ ایک نہیں 10 قربانیاں بھی اپنی طرف سے کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں پیش کی آخری زندگی کے آخری سال میں۔ اور ایک نکتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیوں میں سے 60 پر 3 قربانیاں، اونٹوں کی قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کی۔ کتنے؟ 60 پر 3 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ علماء بیان کرتے ہیں نکتہ، کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی 60 پر 3 سال گزاری، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 60 پر 3 اونٹوں کی قربانی کی۔ باقی 30 پر 7 اونٹ جو تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو ذبح کر دیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور زندگی کے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اور قربانی کی اہمیت سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سفر میں تھے۔ آپ جانتے ہیں جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو نہ اس کے پاس زیادہ سامان ہوتا ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی صحابی رسول بیان کرتے ہیں اتفاق سے اس وقت بقرعید کی عید آ گئی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جانور نہیں تھے، ہمارے پاس قربانیوں کے لیے پیسے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اونٹ کے اندر 10 حصے کر لیا کریں اور گائے کے اندر 7 حصے کر لیا کریں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں سفر کی حالت میں بھی ہم نے قربانی کو نہیں چھوڑا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جن صحابہ کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے ایک اونٹ میں 10 حصے کر لیے اور ایک گائے کے اندر انہوں نے 7 حصے کر لیے، لیکن صحابہ نے قربانی نہیں چھوڑی۔ صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ صحابہ نے قربانی نہیں چھوڑی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی اہمیت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعید بھی سنا دی، کہا کہ من وجد سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، قربانی کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، ہیلے بہانے بتاتا ہے، قرضہ ہو گیا، شادی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، گاؤں کے بہانے بتاتے ہیں لوگ۔ نبی نے فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے بعد بھی اگر قربانی نہیں کرتا، فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، فرمایا ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر! عیدگاہ میں نماز پڑھنا تو دور کی بات، فرمایا کہ خبردار فلا یقربن مصلانا، وہ ایسا شخص ہمارے یہاں قربانی کی جگہ نہ کرے تو وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو آج ہمیں اور آپ کو قربانی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی، اللہ نے قربانی کی طاقت رکھی ہے، اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے۔ کتنا افسوس کی بات ہے۔
قربانی نہیں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے مالدار ہوں گے، لیکن کیا کرتے ہیں، قربانی برائے نام ان کے پاس ہے۔ کیا کرتے ہیں، قربانی کا ایک حصہ لے لیتے ہیں۔ معلوم کرتے ہیں قربانی کا حصہ سب سے زیادہ کم ریٹ میں کہاں ملتا ہے؟ کرنول میں جو اپنے گاؤں کے مطابق بتا رہا ہوں، سب سے کم حصہ قربانی کا کہاں ملتا ہے؟ وہاں 6,000 ہے، 5.5 میں کہاں ملتا، 5,500 ہے، 5 میں کہاں ملتا، 3 میں کہاں ملتا، تلاش کرتے ہیں بڑے بڑے مالدار، اور ایک حصہ لے کر کے سمجھتے ہیں ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قربانی کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ آپ نے قربانی کی رسم ادا کی ہے۔ یہ لوگ قربانی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ تو قربانی کی رسم ادا کر رہے ہیں۔ بھئی ہم نے رسم دی، ایک ادا کر دیا، بس ہم نے قربانی کر دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قربانی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، اللہ نے اگر طاقت دی ہے، پورا حصہ، پورا جانور اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اس کے بجائے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، زکوٰۃ میں تو ڈنڈی مارتے ہی ہیں، اب یہاں قربانی کے یہاں بھی کیا کرتے ہیں، ایک حصہ لے کر کے بس تھوڑا وہاں یہاں بانٹ لیا اور سمجھ لیا کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے لیے ایسا نہ کریں۔ اللہ نے استطاعت دی ہے، ضرور قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ بھئی مقروض ہے، آدمی وقتی طور پر مقروض ہے، واقعی میں مقروض ہے، قرض میں مبتلا ہے، ایسے آدمی کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا آدمی ہے کہ قرض لے کر بھی آدمی جو ہے پھیڑ سکتا ہے، آسانی سے قربانی کر سکتا ہے، تو ایسے گنجائش ہے کہ آدمی قرضہ لے کر بھی قربانی کرے، اور پھر قرضہ آسانی سے پھیڑ سکتا ہے تو اسے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ حصہ جو میں نے بیان کیا، یہ اس آدمی کے لیے جو آدمی قربانی کا ایک جانور ذبح نہیں کر سکتا۔ بیل ہے 50-60 ہزار کا، اتنی طاقت نہیں ہے، بکرا ہے 15-20 ہزار کا ہے، اتنی بھی اس کی طاقت نہیں ہے، تو اب کم طاقت کا آدمی ہے، کم سے کم ایک حصہ لے لے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے حصہ ہے۔ لیکن بڑے بڑے مالداروں نے کیا سمجھا، ایک حصہ لے کر کے 4 کلو غریبوں میں بانٹ دیا، 4 کلو فریج میں رکھ لیا، سمجھ لیا کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ ایسی قربانی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے قربانی کی نیتیں کی ہیں اللہ تعالی ان کی قربانیوں کو اللہ تعالی نیتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی قربانی کا جو اجر و ثواب اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے اللہ تعالی ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے، اور جو قربانی کا استطاعت نہیں رکھ سکتے، نیت تو کم سے کم رکھتے ہیں، اللہ تعالی ان کی نیتوں کے مطابق انہیں اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک وارف علیم رب حلیم۔